بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا فیضان تجوید کا سبق چل رہا تھا اور ہم مدات کا بیان پڑھ رہے تھے۔ قرآن پاک کے اندر بعض حروف ایسے ہیں جن پر مد آئی ہوئی ہوتی ہے، تو مد کی تعریف بھی ہم نے پڑھی کہ مد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے حروف کو کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا۔ تو اس کی مختلف اقسام ہیں، مختلف مقدار ہیں، کس مد کو کتنا کھینچنا ہے۔ اور مد ہونے کے ہم نے گزشتہ درس کے اندر دو سبب پڑھے تھے۔ مد کیوں ہوتی ہے؟ مد ہونے کا جو سبب ہے وہ دو ہیں، یا حمزہ ہوگا یا سکون ہوگا۔ تو اگر مد ہوتی ہے حمزہ کی وجہ سے تو پھر مد عارض کی دو قسمیں۔ شروع میں ہم نے مد کی دو قسمیں پڑھی، مد اصلی، مد فرعی۔ پھر مد فرعی کی آگے چار قسمیں بنی، مد منفصل، مد متصل، مد لازم، مد عارض۔ تو جو مد فرعی ہے اس کی جو چار اقسام بن رہی ہیں، متصل، منفصل، عارض، لازم، تو یہ چار اقسام مد کی اس کے سبب کی وجہ سے بن رہی ہیں کہ اگر جو ہے وہ سبب حمزہ ہو تو پھر مد کی دو قسمیں ہوں گی، مد متصل یا پھر مد منفصل، اور اگر مد کا سبب سکون ہو تو پھر مد کی دو قسمیں بنے گی، مد لازم، مد عارض۔ پیج نمبر 89 پر ہے، ٹھیک ہے۔ مد کا سبب اگر سکون ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں، مد لازم، مد عارض، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے مد لازم اور مد لین لازم کی دو قسمیں پڑھی تھی کہ اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آتا ہے تو اس کی بھی لمبی چوڑی وضاحت میں نے کی تھی گزشتہ درس کے اندر۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آتا ہے تو یہ مد لازم ہوگا، اگر حروف لین کے بعد سکون اصلی آتا ہے تو یہ لین لازم ہوگا۔ دونوں کی مثالیں دابتن اور عین، یہ اس کی وضاحت کافی چوڑی میں نے کر دی تھی، تو گزشتہ لیکچر کے اندر دیکھ لیجئے گا۔ اب ہے مد لازم کی اقسام، دو قسمیں پڑھی، مد لازم، مد عارض۔ اب مد لازم کی اقسام بیان کر رہے ہیں، اقسام در اقسام ہیں، قسموں کی قسمیں، پھر قسموں کی قسمیں نیچے۔ تو یہ بہت بڑا ایک چین کا سلسلہ ہے، تو اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا اور نشانیوں کے ساتھ آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ جیسے متصل، منفصل، یہ حمزہ اگر سبب ہو تو تب قسم بنے گی، اور اگر سکون ہو تو پھر اس کی یہ قسمیں بنے گی۔ تو کہتے ہیں مد لازم کی اقسام چار ہیں، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ چار چیزیں ہیں، ایک ہے کلمہ، ایک ہے حرف، ایک ہے مثقل، ایک ہے مخفف۔ آپ نے صرف کے اندر یا نحو کے اندر پڑھا ہوگا، دو چیزیں ہوتی ہیں، تین چیزیں ہوتی ہیں بلکہ، حرف، کلمہ اور جملہ، جس کو کلام بھی کہتے ہیں۔ تو حرف جو ہوتا ہے وہ ایک حرف ہوتا ہے، ان حروف سے مل کر، چند حروف سے مل کر کلمہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے ان چاروں میں، مثقل اور مخفف، یہ بھی ان کے اندر فرق رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد دہانی کے طور پر اور یاد کرنے کے طور پر میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ تو آگے کہتے ہیں مد، اب ہر ایک کی تعریف کریں گے۔ مد لازم کلمی مثقل کی تعریف، اگر کلمے میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہو، کلمہ ہے ایک، اس کے اندر حروف مدہ آ جاتے ہیں، حروف مدہ تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی آ جاتا ہے بالتشدید، تشدید کے ساتھ، تو اس کو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں۔ کلمہ ایک ہوگا، حروف مدہ ہوگا، حروف مدہ کے بعد جو ساکن آ رہا ہے، جو سکون اصلی آ رہا ہے، وہ مشدد ہوگا، وہ تشدید کے ساتھ ہوگا، تو اس کو بولیں گے مد لازم کلمی مثقل، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال بیان کی ہے انہوں نے، جان،
تو یہاں پر الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ رہی تو الف مدہ ہو گیا. اب اس کے بعد نون مشدد آ رہا ہے. تو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ جو مشدد حرف ہوتا ہے اس کے اندر در حقیقت دو لفظ ہوتے ہیں، دو کلمات ہوتے ہیں. ایک پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے. تو یہاں پر جو پہلا حرف ساکن ہے وہ مد کا سبب بن رہا ہے، لیکن وہ ساکن سکون اصلی کے ساتھ ہے لیکن تشدید کے ساتھ ہے. مشدد حرف کے اندر ہے تو یہ ہو گیا مد لازم کلمی مسکن. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی کے اندر تشدید کے اندر سکون اصلی آ جائے تو یہ مد لازم کلمی مسکر ہوگا. اسی طرح مد لازم کلمی مخفف کی تعریف، اگر کلمہ میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالجزم ہو تو اسے مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں. سکون اصلی جزم کے ساتھ ہو، جزم کا مطلب ہوتا ہے سکون وہی یعنی بغیر تشدید کے، جس نارمل ہوتا ہے، جیسے آل آن. تو یہاں پر الف مدہ ہے، آل کے اندر الف مدہ ہے اور اس کے بعد جو سکون آ رہا ہے جو مد کا سبب ہے وہ سکون اصلی ہے لیکن جزم کے ساتھ ہے، تشدید کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ مد لازم کلمی مخفف ہو جائے گا، تخفیف کے ساتھ ہے، تشدید کے ساتھ نہیں ہے. تخفیف اور تشدید یہ آپس میں ضدیں ہوا کرتی ہیں. یہ بریکٹ کے درمیان کہتے ہیں مد لازم کلمی مخفف کی یہی ایک مثال ہے جو 2 مرتبہ سورہ یاسین میں آئی ہے. یہ صرف اس مد کی صرف یہی ایک مثال ہے، ایک لفظ ہے یہ، اور یہ لفظ جو ہے یہ صرف سورہ یاسین میں آیا ہے، وہ بھی 2 مرتبہ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے مد لازم حرفی مثقل کی تعریف. پیچھے تھا کلمی مخفف کلمی مثقل، اب ہے حرفی مثقل حرفی مخفف. مد لازم حرفی مثقل کی تعریف یہ ہے کہ حرف میں اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہو، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہو تو اس کو مد لازم حرفی مثقل کہتے ہیں. پیچھے تھا حرف میں، فرق سمجھیے گا، پیچھے تھا کلمے میں. اگر پیچھے ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے اگر کلمے میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو جی. پہلے نمبر میں، اور تیسرے نمبر میں آیا ہے حرف میں. تو حرف اور کلمے کا فرق ہے، حرف میں باقی ساری چیزیں سیم ہیں. حرف میں ایک اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہو تو اس کو مد لازم حرفی مثقل کہتے ہیں. جیسے الف لام میم. اب الف یہ حرف ہے، لام یہ بھی ایک حرف ہے، یہ ان کو حروف مقطعات بولا جاتا ہے نا. قرآن پاک کی جو بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں جیسے یاسین حامیم، اسی طرح سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم. تو یہ پورا حرف ہے، یہ کلمہ نہیں ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کلمات مقطعات نہیں کہتے. تو لام ہے، لام کے بعد لام ہے، لام کے بعد جو ہے وہ سکون اصلی آ رہا ہے اور وہ تشدید کے ساتھ ہے. جیسے الف لام میم. جی بولیں. چالیس حرف اور پھر کلمہ میں یعنی کہ کیا فرق ہے بنا؟ جو حرف ہوتا ہے نا وہ کلمے کا جز ہوتا ہے. جیسے لفظ جامعہ ہے، لفظ زید لے لیں، لفظ زید ہے تو زید یہ کیا ہے؟ جی. یہ کلمہ ہے. اور زید کی جو زا ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے. حرف ہے. اور یا زید کی جو ہے یہ بھی حرف ہے.
اسی طرح زید کا جو دال ہے، لفظ زید کا، یہ بھی ایک حرف ہے۔ تو یہ حروف ہیں، الف سے لے کر یا تک جتنے بھی یہ حروف ہیں ان کو حروف کہا جاتا ہے، الف سے لے کر یا تک۔ تو یہ حروف مل کر کلمہ بنتا ہے، جیسے زا یا دال مل کر زید بنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر بہت سارے کلمات آ جائیں گے تو یہ جملہ بن جائے گا، جیسے زید بھی ایک جملہ ہے، امر بھی ایک جملہ ہے، مارا یا کہلے درب بھی ایک جو ہے وہ جملہ کہہ رہا ہوں بلکہ کلمہ ہے۔ زید بھی ایک کلمہ ہے، امر بھی ایک کلمہ ہے، اور درب یہ بھی ایک کلمہ ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ درب زید امرن، کہ زید نے امر کو مارا، تو کلمات مل کر کیا بنا؟ جملہ بنا۔ اسی طرح حروف مل کر کلمہ بنتا ہے، کلمات مل کر جملہ بنتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ سر پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الف لام میم یہ تین حروف ہیں، یہ بھی کلمہ بن گیا؟ نہیں، کلمہ نہیں نا، کلمہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو جس کے معنی بھی ہو نا، اس کو ہم معنی کے لیے، کسی معنی کے لیے تو وضع نہیں کیا گیا نا۔ کلمہ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کافیہ پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ آپ تو اولا میں ہوں گے نا۔ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ ہاں، با معنی موضوع لفظ کو، تو یہ با معنی تو نہیں ہے، اس کی کوئی معنی نہیں ہے۔ حروف مقطعات جتنے بھی ہیں ان کی معنی صرف اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اللہ کے بتانے سے معلوم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھی علماء اکرام نے لکھا ہے، ان کو بھی معلوم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا حرف، سمجھ آ گیا؟ سر واٹس ایپ تو نہیں آئے گی کیا؟ میں نے کہا واٹس ایپ پہ صحیح آواز نہیں آئے گی، ادھر آواز آپ کی نا بہت زیادہ کٹ رہی ہے۔ بس ریکارڈنگ کر رہا ہوں، ابھی تھوڑی سی چیز بچی ہے، بس اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، زیادہ نہیں ہے اتنی۔ ویسے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، آپ کو صاف آواز کے ساتھ انشاءاللہ مل جائے گی۔ چلیں، چوتھی قسم ہے مد لازم حرفی مخفف۔ مد لازم حرفی مخفف کی تعریف: حرف میں اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالجزم ہو، سکون اصلی ہو لیکن جزم کے ساتھ ہو، اور حرف میں ہو، حروف مدہ کے بعد ہو، تو اسے مد لازم حرفی مخفف کہا جائے گا، جیسے نون۔ اب واو حرف مدہ ہے، نون واو حرف مدہ ہے، اور اس کے بعد جو نون آ رہا ہے لاسٹ والا وہ ساکن ہے، اور جزم کے ساتھ ساکن ہے، سکون اصلی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنے گا حرفی مد لازم حرفی مخفف، صحیح ہو گیا؟ اس کے بعد اس کی مقدار بتا رہے ہیں کہ یہ جو مد لازم ہے یا مد لین لازم ہے ان کو کتنا کھینچیں گے۔ پیچھے مد متصل اور مد منفصل بھی بتایا تھا کہ ان کو 2.5 الف کے برابر، یعنی ان کا درجہ جو ہے وہ اوسط ہے۔ اور مد لازم اور مد لین لازم کی مقدار کہتے ہیں، مد لازم کی مقدار ہے 4، مد لازم کی چاروں قسموں میں طول ہی ہوتا ہے۔ مد لازم کی جو ہم نے چاروں قسمیں پڑھی نا، مد لازم کلمی مسقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مسقل، مد لازم حرفی مخفف۔ تو ان چاروں قسموں میں یہ مد لازم کی قسم ہے۔ مد لازم کی چاروں قسموں میں طول ہوگا، طول کا مطلب ہوتا ہے لمبا، ایک توسط ہوتا ہے، ایک طول ہوتا ہے، ایک قصر ہوتا ہے۔ طول ہوتا ہے بڑھانا، زیادہ بڑھانا، توسط یعنی درمیانہ، قصر مطلب ہوتا ہے کم، ٹھیک ہے۔ طول کی مقدار 3 الف ہیں، طول کی مقدار 3 الف ہے، جبکہ مد لازم میں طول، مد لازم میں، مد لین لازم میں، مد لازم میں تو طول ہو گیا، طول یعنی 3 الف کی مقدار مد لازم کو کھینچنا ہے۔ یہ جو چاروں اقسام تھی مد لازم کی،
اور جو مد لین لازم ہے تو مد لین لازم میں کہتے ہیں طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی اور کسر بھی ہوتا ہے، یہ تینوں کر سکتے ہیں۔ مد لین لازم کے اندر توسط بھی کر سکتے ہیں، کسر بھی کر سکتے ہیں، طول بھی کر سکتے ہیں، لیکن مگر طول اولا ہے، بہتر یہ ہے کہ طول کیا جائے 3 الف کے برابر، 3 الف کی مقدار میں اس مد کو کھینچا جائے، مد لازم کو۔ صحیح ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق تھا۔ مدات کی 4 قسمیں تھیں، تو ان میں تفریق کے ساتھ، فرق کے ساتھ اور حاضر دماغی کے ساتھ یاد کیجیے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں، میں بیٹھا ہوا ہوں۔